بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MLC اردو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثابت۔ پاکستان کے اندر حالیہ کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی کوئی ہمسایہ ممالک کے اندر بھی کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو کہ یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے۔ طالبان کا اکثریتی علاقے پر قبضہ، بھارت کا خوف، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سے تحریک طالبان پاکستان جو کہ کالعدم تحریک ہے، کالعدم قرار دے دی گئی ہے، جو کہ ماضی میں فورسز پر حملے کرتی رہی ہے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے، ان کے اوپر ہر قسم کی پاکستان میں پابندی ہے۔ اور ان کی طرف سے ایک بیان آنا کہ پاکستان میں وہ ایک جنگ کا اعلان کریں گے اور اپنے مقبوضہ علاقے کو چھڑائیں گے، تو کون سے مقبوضہ علاقے وہ اپنے بتا رہے ہیں، اس پر بھی تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ انتخابات اور اکثریتی جو پارٹی ووٹ لے کر جیتی ہے، اکثریتی ووٹوں سے جو پارٹی اقتدار سنبھالنے جا رہی ہے وہ ہے تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان جس کے جو سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے، بے روزگاری کا طوفان بہت زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس دوران ساری صورتحال میں کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا طوفان آ چکا ہے پورے ملک کے اندر، اور عوام چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، سب کے سب پریشان ہیں۔ ان سب موضوعات پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نور مقدم قتل کیس کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے، اخبارات میں، ٹیلی ویژن کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نور مقدم قتل کیس کی کافی ساری تفصیلات سے آگاہی حاصل کر لی ہوگی، لیکن کیا جو بتایا جا رہا ہے حقیقت وہی ہے؟ کیا وہ واقعی ایک نفسیاتی مریض ہے؟ کیا وہ کہ اس قتل کے پیچھے کیا منشیات کے استعمال کرنے والے کے ذہنی کیفیت کی حالت کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا یا کیس بنایا جائے گا؟ ناظرین، اس کے اندر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عورت مارچ کے اندر نور مقدم فلیکس یا بینر اٹھائے احتجاج کرتی نظر آتی ہے۔ فیمنزم کا وہ ڈنڈورا جو پیٹا جا رہا ہے اور ایک معاشرے کو ایک الگ راہ پر چلایا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے حوالے سے جو آواز بلند کی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ باطل قوتوں کے اشاروں پر ان کے علاقار بن کر یہاں پر اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ نور مقدم بھی انہی میں سے ایک تھی جو کہ بیچاری فیمنزم کا شکار ہو چکی ہے، اب وہ قتل ہو چکی ہے اور ظاہر جعفر جو اس کا قاتل ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ تو نور مقدم کا قتل آخر کیا حقیقت کے اندر وہی ہے جو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے، یا پھر فری میسنز کا کردار اس کے اندر ضرور کچھ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے؟ کیا شیطان کے پجاریوں نے اس رات قربانی کے لیے بہت سارے قتل کیے، بہت سارا خون بہایا، یا پوری دنیا کے اندر سے یہ لہر پاکستان میں ہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب تو آنے والے دنوں میں ہی مل سکیں گے کہ کیا واقعی یہ شیطان کے پجاریوں کا کوئی گنونا کھیل تھا جس کا شکار نور مقدم ہوئی اور جس کا علاقار ظاہر جعفر بنا۔ لیکن فی الوقتی اس کو نفسیاتی مریض بتا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب چونکہ زیادہ اپنا عرصہ حیات باہر گزار چکے ہیں اور پاکستان کے علاوہ فری میسنز ہر جگہ پہ کام کرتے نظر آتے ہیں، تو فری میسنز پاکستان کے اندر خفیہ طور پر اپنے کارندے بھرتی کر رہی ہے، یا اپنے منصوبوں پر عمل کروانے کے لیے وہ اپنے علاقار کو پرکشش مراعات کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ پیسے سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے بیان کی، جو کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ وزیرستان یا فاٹا ایریاز یا قبائلی علاقہ جات کے اندر پاکستان آرمی کو ہم پیچھے واپس اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، وہاں سے نکالیں گے اور اپنے علاقے دوبارہ حاصل کریں گے۔ تو اس خبر کو لے کر انڈیا نے کافی شور مچایا کہ پاکستان کے اوپر اب طالبان کا ذیلی جو
دستہ ہے جس کو تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کے اوپر جو ہے ایک خوف اور رعب کا سایہ بنانے جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان دو الگ تنظیمیں ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی سہیل شاہین صاحب نے بھی تردید کر دی ہے حالیہ ایک ٹی وی انٹرویو میں۔ ٹی وی انٹرویو کے اندر ایک انڈیا کے چینل کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی بینڈ بجا کے رکھ دی اور کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور انڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، طالبان پاکستان کے دوست ہیں، پاکستانی عوام کی عزت کرتے ہیں، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ منہ توڑ جواب دینے کے بعد انڈیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، اور انڈیا کے اوپر اس وقت خوف طاری ہے کہ اس کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ڈوب چکی ہے امریکہ کے جانے کے بعد۔ امریکہ رات کے اندھیرے میں بھاگا بزدلوں کی طرح، لیکن انڈیا اس سے بھی بڑا نقصان اٹھانے جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے ایک ایسا خطرہ انڈیا کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ جو ہر وقت انڈین حکمرانوں کی نیندوں کو اڑائے رکھے۔ وہ کیا ہے؟ اب اربوں روپے کی انویسٹمنٹ چونکہ انڈیا نے افغانستان کے اندر کی، ڈیم بنائے، سڑکیں بنائے، وہاں پہ اسٹرکچر کھڑا کیا، لیکن اچانک سے اشرف غنی کی حکومت کی کشتی جو ہے چکولے کھاتی نظر آتی ہے، اور وہ دن بہت کم دنوں کا مہمان رہ چکے ہیں۔ صدارتی محل تک ان کا محدود ہو جانا ہی ابھی تک سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ اشرف غنی مارا جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، لہذا سرکاری سطح پر تمام دنیا کے ممالک کو حکمران اس کو ابھی بھی افغانستان کا صدر مان رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے کہ دارالحکومت جس کے قبضے میں وہی حکمران مانا جاتا ہے۔ طالبان ویسے تو تمام اہم علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور تمام اہم شاہراہوں پر اور تمام اہم سرحدوں کے اوپر وہ اپنا سفید پرچم لہرا چکے ہیں اور کابل کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف مذاکراتی ٹیم حکومتی ارکان کے ساتھ مذاکرات کرتی نظر آتی ہے، تو دوسری طرف طالبان کی فتوحات کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ افغان امور کے ماہرین اکثر بہت یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان اب وہ پہلے سے طالبان نہیں ہیں، یہ سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہو چکے ہیں، عسکری طور پہ بھی مضبوط ہو چکے ہیں، اور انہوں نے 20 سالہ جنگ کے اندر بہترین جنگی مہارت سیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اندر اپنا سیاسی لوہا بھی منوانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال ماسکو کے اندر طالبان رہنماؤں کے مذاکرات، وہاں ماسکو انتظامیہ سے ہونا، پھر چائنا کے دورے کو دیکھا جائے گا، ایران کے دورے کو دیکھا جائے گا، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر طالبان کے جو نمائندے ہیں وہ مختلف ممالک کے حکمرانوں سے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں اگر سب سے زیادہ کوئی پریشان ہے امریکہ سے بھی زیادہ تو وہ ہندوستان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ انتخابات کی۔ تو آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے اندر اکثریتی ووٹ حاصل کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ مسلم لیگ نون جو کہ وہاں پہ حکمران جماعت کے طور پہ تھی وہ بری طرح شکست دوچار ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی کسی حد تک کچھ نشستیں حاصل کی ہیں۔ یقیناً اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ہی کوئی رکن یا امیدوار یا منتخب جو امیدوار ہے ایم ایل اے، تو وہی وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر جو ہے برجمان ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی 3 نام سامنے آئے ہیں، جن میں 2 نام بہت اہم ہیں، سردار تنویر الیاس اور سلطان محمود، بیرسٹر سلطان محمود۔ عمران خان نے صوبے کے حوالے سے بات کی، ایک شور اٹھا کہ وہاں پر ایک الگ صوبہ بنانے کی کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن مقتدر حلقوں کے اندر سے یہ بات اٹھتی نظر آتی ہے کہ آنے والے وقت میں شاید آزاد کشمیر کو ایک الگ صوبے کے طور پہ اناؤنس کر دیا جائے۔ ان انتخابات کے اندر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ نیشنلسٹ وہاں پہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تو اتنا زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو کیسے مل گیا، اور پی ٹی آئی اتنی زیادہ اکثریتی نشستیں کیسے حاصل کر پائی۔
آزاد کشمیر کی عوام نے پچھلے دنوں احتجاج کیا. احتجاج کے دوران کچھ جذباتی لوگوں نے خود مختار کشمیر کے نعرے بھی لگائے، یہ کہ خوش آئند نہیں ہے. ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے. اگر عمران خان آزاد کشمیر حکومت کے ڈھانچے کو صحیح طور پر نہ بنا سکے تو شاید آزاد کشمیر کے اندر کچھ حالات سیاسی طور پہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. اب ملک کے اندر جاری مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، ان سب نے عوام کی چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں. عوام چیختی چلاتی رہ گئی ہے، لیکن ٹیکسز میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ آئے روز ہوتا نظر آتا ہے. یہ وہی حکمران ہیں جنہوں نے اپنے دھرنے میں کنٹینر کے اوپر نیچے ناچتے عوام کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ پٹرول کی قیمت بڑھے اور ٹیکس میں اضافہ ہو تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. قصہ مختصر یہ کہ اس وقت جو سیاسی طور پر حکومت مکمل طور پر شاید کامیاب نظر آتی ہے، لیکن انتظامی طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. نہ اس سے مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے، نہ اس سے کرپشن کنٹرول ہوئی ہے، نہ اس سے بے روزگاری کا جو ہے کوئی حل سامنے لا سکے ہیں. یہ ساری صورتحال کے اندر بے یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں شاید اس میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ اجازت دیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیوز، نیکسٹ تجزیاتی رپورٹیں بہت ہی اہم موضوعات پر ہوں گی. ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور شیئر کرتے رہیے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.